الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے منشی پریم چند کا افسانہ مکمل کر لیا ہے اور آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ یہ جوابات آپ کے نوٹس میں تفصیل سے لکھے گئے ہیں، آپ انہیں یاد کر لیجئے گا اور اپنی اپنی نوٹ بکس پر لکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ ہے، جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے۔ نمبر 4، شیخ جمہراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے قائل تھے۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ نیکسٹ پیج۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ و زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ سوال نمبر 3، سبق کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے۔ صحیح۔ الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے۔ غلط۔ الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں۔ یہ بھی غلط۔ کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں۔ درست۔ جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ غلط۔ شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے۔ غلط۔ الگو قانونی آدمی نہیں تھے۔ غلط۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا۔ یہ درست ہے۔ پنچایت کے ایک ہفتے بعد ایک بیل مر گیا۔ غلط ہے۔ سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ درست۔ رام دھن نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ غلط۔ شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا۔ غلط۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ میں آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے بھی بتا چکی ہوں، ایک بار پھر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ساجھا، شراکت داری۔ زانوئے ادب طے کرنا، مؤدب بیٹھنا یا شاگرد ہونا۔ وضع، رکھ رکھاؤ۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ صلح پسند، امن پسند۔ تعین حیات، تمام عمر یا پوری زندگی۔ پنچ، منصف۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ کی مونس لکھیں۔ استاد، استانی۔ شیخ، شیخانی۔ چودھری، چودھرائن۔ سیٹھ، سیٹھانی۔ نیکسٹ، لاسٹ ہے، بیل، گائے۔ اگلا سوال آپ کے پیپر میں نہیں آتا اس لیے ہم اسے چھوڑیں گے۔ سوال نمبر 7، اس سبق کا خلاصہ آپ کے نوٹس میں ہے، اسے یاد کر لیں اور اپنی اپنی رف نوٹ بکس پر اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، عبارت کی تشریح۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام لکھیں۔ یہ آپ کی سبق کا آخری پیراگراف ہے، اس کی آپ اپنی رف کاپی پر اسی طرح پریکٹس کریں جس طرح سے آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 9، ذیل میں مختلف محاوروں کو 2 جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ درست استعمال کے آگے درست ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ اب آپ سب کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے۔ محاورہ ایسی گفتگو یا لفظوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تینوں محاورات آپ کے سبق میں موجود ہیں۔ سبز باغ دکھانا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اب اس محاورے کا جملے میں ہم نے استعمال دیکھنا ہے۔ 2 جملے دیے گئے ہیں، درست جملے کے سامنے ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اکرم نے مجھے ملتان میں اپنے سبز باغ دکھائے۔ سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹتے ہیں۔ ان دونوں میں سے دوسرا جملہ جو ہے یہ درست ہے۔ اس کے بعد ہے زخم پر نمک چھڑکنا، تکلیف میں اضافہ کرنا، دکھ بڑھا دینا۔ سعد نے میرے بازو کے زخم پر نمک چھڑکا تو میری چیخیں نکل گئیں۔
آپ میرے زخم پر نمک چھڑکنے کی بجائے میری مدد کریں۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں جملوں میں سے دوسرا جملہ ایسا ہے جس میں محاورے کا درست استعمال کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے بغلیں جھانکنا، شرمندہ ہونا۔ انصب میرے سوال پر بغلیں جھانکنے لگا۔ یہ درست ہے، کسی کی بغلیں جھانکنا بری بات ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ نیکسٹ بچے، ہم نے افسانے کی تعریف جو ہے وہ افسانہ شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتا دی تھی، ایک بار پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے رپیٹ کر لیتے ہیں۔ پنچایت پریم چند کا افسانہ ہے۔ افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں اختصار کا مطلب ہے مختصر بات کہنا، وحدت تاثر، ایک جیسا اثر یا ایک ہی اثر، جامعیت، وضاحت، یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں مطلب کی بات کہہ دینا۔ یہ تمام خوبیاں جو ہیں یہ افسانے کی بنیادی خوبیاں ہیں۔ پھر مکتوب نویسی آ جاتی ہے۔ مکتوب کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں اور خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ پورا لیکچر آپ کو کلاس میں دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اردو بے میں مکتوب نویسی شروع کریں گے تب ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں گے۔ یہاں تک ہمارا ماہ اپریل کا جو سلیبس تھا وہ مکمل ہوا۔ سبق پنچایت تک آپ کے اپریل کے مہینے کے سلیبس میں شامل ہیں۔ باقی انشاءاللہ حصہ نظم جو ہے وہ کل ہم شروع کریں گے۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔